آئیے میرے دوستو، نبی جیسا اس لفظ پہ زور دیں، نبی جیڑھا، نبوت کی صفت سے ہٹ کر، کیونکہ آخری نبی آ چکے، ختم نبوت کا اعلان ہو چکا، نبوت کے علاوہ ہر صفت میں نہیں کلیئر ہوا تو یوں عرض کرو 25 سال کے بعد جب میرے مولا علی کی بیعت کی ہے نا دنیا نے، اور اس وقت علی آئے ہیں ممبر پہ، اور اس وقت دنیا سوچ رہی تھی، آپ نے ممبر تو دیکھا ہے نا، اس کی 4 سیڑھیاں تھیں، 4 زینے۔ اب وہ نبی کے بعد جو پہلی شخصیت آئی تھی، پہلا حاکم پہلی سیڑھی پہ، ذہن تیار ہے؟ دوسرا حاکم آیا تو وہ پہلی سیڑھی چھوڑ کر بالکل ایسے دوسری سیڑھی پہ، پھر تیسرا حاکم آیا تو وہ کہاں؟ ہاں تیسرا جی زینہ، اس پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اب چوتھا زینہ وہ تھا جس پہ صرف نبی بیٹھتے تھے۔ توجہ، اب آپ کی توجہ شاید نہ ہو، لیکن جو اس وقت مسجد میں موجود تھے سب کی توجہ۔ اب نبی علی کہاں بیٹھے گا؟ جگہ تو ہے ہی نہیں، پہلی سیڑھی مصروف ہو چکی، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، جی ختم۔ اب علی کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے، وہ ایک زینہ ہے، وہ خود تو رسول اعظم سرکار آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے جی۔ اور دوستو اس لیے جو وہاں دیکھنا چاہتے تھے یہ منظر، وہ مسجد میں دوڑ کر آئے جی، پیچھے تھے تو وہ آگے نکل کر آئے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں آج علی بیٹھتے کہاں ہیں۔ اب وہ سب کی توجہ تھی کہ آپ کی اتنا توجہ نہ تھی جتنا ان کی توجہ تھی۔ ہاں تاریخ کہتی ہے علی نے پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا، تیسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا، اس چوتھے زینے پر آ کر ایسے بیٹھے جس طرح نبی بیٹھتے تھے۔ جی اب ادھر باتیں ہونے لگیں، ادھر وہ کوہنیاں ارکیں کوہنیاں مارنے لگے، اس کو بات اس کو بات، دیکھو دیکھو علی وہاں بیٹھ گئے جہاں خود آپ سرکار ختمی مرتبت تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ او میرا دوست علی نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا جی تمہارے اشارے بھی میں سمجھ گیا، تمہاری باتیں بھی سمجھ گیا، ارے تمہیں تو علی کے اس جگہ بیٹھنا گوارا نہیں ہو رہا، سنو یہ لکڑی کا ممبر ہے، نبی نے جب خانہ کعبہ میں بت توڑے، توجہ ہو تو جملہ کہہ دوں جی، ہاں آپ کو علم ہے نا کہ نبی کے 2 کندھوں کے درمیان، کندھوں پہ نہیں، کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی جی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی پشت پہ، کندھوں پہ نہیں جی، ہاں یہ درج تھا۔ تو فرمایا کہ نبی بیٹھے اور مجھے حکم دیا کہ ایک پاؤں میں ان کے دائیں کندھے پہ رکھوں، دوسرا پاؤں بائیں کندھے پہ رکھوں، اور اٹھے اور مجھے فرمایا کہ یہ بت توڑو، تمہیں تو یہ لکڑی کا ممبر نہیں برداشت ہو رہا، سنو نبی نے مجھے سوار کر کے خانہ کعبہ میں بت توڑوائے، اور پھر سنو جہاں مہر نبوت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ختم ہو رہا تھا، وہاں سے علی ولی اللہ شروع ہو رہا تھا۔ علی نبی جیسا، نبی علی جیسا۔ اب پھر نتیجہ آپ خود لے سکتے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی نفس رسول انفسنا بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کی بھری کائنات میں نہیں سمجھا سکا۔ امام رضا سے پوچھا گیا مولا آپ کے نزدیک آپ کے جد کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں میرے دادا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرے دادا علی کو نفس رسول رسول جیسا۔ ہاں میرا دوست، یہی وجہ ہے میں عام طور پر کہتا ہوں اللہ کی بھری کائنات میں چک شمالی میں یہ سالانہ ہے جی 21 شمالی میں جلسہ سننے آتے ہو، میں انعام دینا چاہتا ہوں ہسٹری کے اس اسٹوڈنٹ کو، اگر کوئی یہاں بھی موجود ہو تو انعام لے لے جی، کہ اللہ کی بھری کائنات میں ایک جوڑا مجھے دکھاؤ جو شوہر بھی معصوم ہو زوجہ بھی معصوم ہو۔ نبیوں سے شروع کرو، آدم سے قیامت تک جی، صاحب عصمت جن کے متعلق قرآن کہے معصوم یا نبی کہے معصوم، ہاں عصمت کی دلیل، پروف، ثبوت، برہان
جی اللہ کی بھری کائنات میں جی ہم نے نبیوں میں دیکھا نبی معصوم، پر کوئی زوجہ معصومہ، اگر کوئی بیوی معصومہ نظر آئی تاریخ میں حضرت مریم، تو معصوم شوہر نہیں ملا، شادی ہی۔ اب جو ذہن بلند کرے اور ایک دفعہ معراج ہو جائے اور گرمی ختم ہو جائے۔ اللہ کی بھری کائنات میں فقط ایک جوڑا ہے علی و بطول کا کہ شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ، صاحب اسماعیل۔ اب جملہ لے سکتے ہو تو لے لو اور مجھے اجازت دے دو۔ جی پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے، ذرا سوچ کے بتائیں وہ کون ہے؟ نہ صحیح جملہ ہونا چاہیے، غلط جواب نہیں، بالکل ٹھیک۔ ہاں صحیح جواب، مجھے پتا ہے آپ سارے موحد ہیں اور جاہل کوئی نہیں۔ ہاں جی اللہ کی جی پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات آدم سے شروع کریں قیامت تک، جی ہاں پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے آپ بولیں رسول کہتے ہیں۔ خود رسول جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے بطول کہتے ہیں۔ آخر والے بطول جس کی عزت و سلامی کے لیے کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ علی جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے عمران ابو طالب کہتے ہیں۔ کاش دنیا متوجہ ہوتی کہ دین اسلام پر تبلیغ اور رل گئی ہیں تو ابو طالب کی پوتیاں۔ آج دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، سر ننگے سڑکوں پہ بازاروں میں، آؤ تمہارا لگا جو کچھ نہیں، تمہارا جو خرچ جو کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو وہ شہزادیاں ہیں، روایت ایسے ہی ہے، سن لو۔ شاید میں آپ کو مصائب اس طرح جس طرح آپ عادی ہیں اس طرح نہ سنا سکوں جی نثر کے اس ماحول میں، پر کتاب تو سنا سکتا ہوں نا۔ عزادار یہ وہ شہزادیاں ہیں جو نانے کے روزے پر بھی زیارت کے لیے رات کے ٹائم جاتی تھی، کوئی فاصلہ بیچ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹیاں ضرور جاؤ پر ان راتوں کی انتظار کرو جن راتوں میں چاند نہیں ہوتا۔ جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا عزادارو، اب بھی نہیں سن سکے، نہیں سمجھ سکے تو میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، شاید مصائب کے لیے کافی ہو جائے۔ جی جعفر نقدی کی کتاب ہے زینب الکبریٰ، اس کے اندر ایک روایت لکھتا ہے کنتو فی جوار امیر المؤمنین، یحییٰ مازنی کہتا ہے میں علی کا ہمسایہ رہا ہوں مدتاً مدیدہ، دراز مدت تک، وبالقرب من البیت الذی تسکنہ زینب ابنتہ، میرا گھر اس دیوار کے قریب تھا جہاں علی کی بڑی بیٹی رہا کرتی تھی۔ آگے وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے فلا واللہ ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا، اتنے لمبے عرصے میں میں نے کبھی بی بی کی آواز نہیں سنی۔ اتنا پردہ دار ہمسایہ ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، وہ کہتا ہے میں نے بی بی کبھی بچوں کے ساتھ بولتی، کبھی گھر میں اس کی یہ آواز نہ، کہتا ہے میں نے اس کی آواز ہی کبھی نہیں سنی۔ جی بعض روایتوں میں اس نے مولا علی سے بھی کہا مولا میں نے سنا یہاں آپ کی بیٹی رہتی ہے، میں نے آواز تو نہیں سنی۔ فرمایا تو کیوں پوچھتا ہے، تجھے نہیں پتا وہ زہرا زادیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے اذا ارادت الخروج لزیارت جدہا رسول اللہ، جب نانے کے روزے پہ رات کو آتی ہیں الحسن یمینا والحسین شمالا، حسن دائیں چلتے، حسین اس کے بائیں چلتے، علی امامہا، علی آگے آگے ہوتے تھے۔ اذن قریب من القبر شریف، جب روزہ رسول کے قریب پہنچتی سبقہا علی، صاحب کتاب لکھتا ہے علی دوڑ کر اخمدہ ضوء القنادیل، جلتے چراغ روزہ رسول کے گل کر دیتے،
سال اول حسن و مرتن ذالک، امام حسن نے ایک دفعہ پوچھا بابا جلتے چراغ نانے کے روزے سے آپ گل کر دیتے؟ فرمایا بیٹا حسن، ہاں تیرے نانے کے مزار پہ کوئی حاجی کوئی زوار زیارت کے لیے آیا ہوا ہو، ہاں اخشا ینظر احد الی شخص اختک زینب، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کسی نامحرم کی نگاہ میری بیٹی کے قد پہ۔ وعزدارو، کوئی اتنا اہتمام اپنی زندگی میں اگر کہو تو کہہ دوں، یا علی ذرا آئیے ایک دفعہ شام غریبہ، آپ کی یہی لاڈلیاں ہیں، اور شام تک ایک ہی نوحہ پڑھتی گئی، واہ حجابہ۔ عزدارو آئیے، یہی وجہ ہے کہ کربلا سے شام تک جی شہزادی روتی بھی تھی اور یہی نوحہ بھی پڑھتی تھی، ہے زہرا زادیوں کا پردہ۔ عزدارو روایت ایک ہے، وہ روایت پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ حسین بھائی دہلوی والے جو ہیں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا، بازار کوفہ سے گزر رہا تھا، ام حبیبہ جو ایک کنیز رہی ہے مدینے میں سیدہ شریکت الحسین کے پاس، عزدارو وہ اس کی کنیزیں دوڑ کر آئیں، دیکھ کر کہتی ہیں ہاں آئیے ام حبیبہ، تو اپنے مرشدوں کی بڑی تعریف کرتی ہے، تو کہتی ہے میرے مرشد ایسے ہیں جو بڑے قاری قرآن ہیں، ہاں لیکن ہوں گے بے شک، لیکن اب جو بازار میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سر بغیر دھڑ کے۔ چل ام حبیبہ ان کے قرآن کی تلاوت سن لے۔ دیکھ کر کہتی ہے نا میں تماشا دیکھنے نہیں جاؤں گی، میری بیوی نے مجھے منع کیا تھا، فرمایا تھا ام حبیبہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ دیکھ کر کہتی ہے ام حبیبہ اگر نہیں چلتی نہ چل، لیکن وہی قافلہ بازار سے گزر کر تیرے مکان کے پاس سے گزرے گا، اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ جا، ذرا تلاوت سن لے، تماشا تو نہیں، وہ تو بازار سے باہر آ گئے ہوں گے۔ وہ عزدارو مجبور کر کے کنیزیں لے آئیں، اور جیسے چھت کے اوپر آ کر بیٹھی کیا دیکھا، آگے آگے سر ہے، نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے، پیچھے اونٹوں پہ کچھ بیویاں، ایک قیدی کے پاؤں جائے اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، اور پھر بیویاں ہیں جن کے سر کھلے ہیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور یہ رونے لگ گئی ان کی مظلومیت دیکھ کر۔ پر جس وقت دیکھا ایک 4 سالہ بچی کہہ رہی ہے اللہ تش اللہ تش، یہ جلدی سے تھوڑی قریب آ گئی، وہ چھت پہ قریب آ کے کہتی ہے بچی تو مجھے یتیم لگتی ہے، یتیم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، میرے لیے ایک دعا کر دے میں تجھے پانی پلاتی ہوں۔ وہ جلدی سے کنیزوں کو کہا پانی لے کر آؤ۔ عزدارو اس وقت ثانی ہزار نے فرمایا بیٹی پہلے اس کے لیے دعا کر دے۔ وہ بچی نے پوچھا مائی کیا دعا کرو؟ کہا پہلی دعا یہ کر جس طرح تو اجڑی ہے اس طرح میری اولاد نہ اجڑے۔ اس وقت کہا دوسری دعا یہ ہے میرا شوہر سفر پہ گیا ہے جلدی واپس آئے، مجھے اجازت ملے، عرصہ ہوا میں مدینے اپنی بیوی سے ملنے نہیں جا سکی، میں مدینے جا کر اپنی بیوی کی زیارت کرو۔ اور ثانی زہرا کو جلال آیا، فرمایا مائی اگر وہی مدینے والی بیوی بازار کوفہ مل جائے کیا تو پہچان لے گی؟ کہا اس کے پاس تو میں نے قرآن پڑھا ہے، اور کیسے نہ پہچانا؟ فرمایا ذرا قریب آ۔ بی بی نے معمولی بال ہٹائے، فرمایا مجھے دیکھ نا زینب بنت علی وہ زہرا زادی میں ہو۔ ام حبیبہ رو کے کہتی ہے بی بی آپ اگر میری مخدومہ ہے بتا این العباس این علی اکبر، عباس و اکبر کہا گئے؟ کہا وہ نو کے نیزہ پر
انا للہ و انا الیہ راجعون. جی 26 سفر چک نمبر 15 شمالی سالانہ مجلس اعزا جدے پڑھن والے ڈھیر سارے صاحبان جناب انصر اجاز علامہ علی احمد ذاکر علی احمد جویا اظہر عباس حیدری بشیر حسین سالک ذاکر امداد حسین شیرازی ڈھیر سارے ذاکر مولا دے پڑھن والے مومنین گزارش ہے 26 سفر چک نمبر 15 تشریف لے آسو. 18 سفر چک نمبر 18 شمالی جدچ جناب مولانا اسحاق ترابی صاحب مولانا منظور حسین جوادی صاحب ذاکر ملک جعفر رضا رٹا اور مولانا آصف حسین قیامت مولانا محمد حسین کمی صاحب مولانا سید کاظم حسین شیرازی انشاءاللہ یہ سارے لوگ جناب ذاکر ساجد علی خان تشریف فرمان انہیں انشاءاللہ کرتے تھے پڑھنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے چک نمبر 18 شمالی. دعائے مالک کائنات شیرازی صاحب نصیحت و تندرستی عطا فرماوے اور ساڑھے علامہ غلام جعفر کمی صاحب آج زیارات دے سلسلے گئے سارے دعا منگو مالک تمام جڑے ظاہر لوگ ان سفر مالک انہوں دے سفر بلا خطر فرما اور ان مالک جڑے بیٹھن انہوں بھی اگلے سال نصیب فرما. شیرازی صاحب دی صحت واسطے سارے مسافران دی بالخصوص 40 علیہ واسطے دعا اور جڑے جتھے جتھے مومن ہیں انہوں دی دعا دی قبولیت دے واسطے عظمت آل محمد بلند صلوات. اور مجمع نان دے انہیں کرساں مجمع نان تو بات کر رہا ہے ٹھیک ٹھیک